السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، آپ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے۔ بھارت میں ایک ایسا مسلم گھرانہ جس پورے گھرانے نے، جس کے بڑوں نے ہندوستان کی فوج میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف جنگیں لڑی، اس ملک کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، لیکن آج اس خاندان کو، اس گھرانے کو اپنی شہریت ثابت کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کے گھر پر آدھی رات میں چھاپا مارا جاتا ہے ہندوتوادی لوگوں کی جانب سے۔ بہت ہی دردناک خبر ہے دوستو۔ بھارت کے ایک مشہور جرنلسٹ ہے سمیع اللہ خان صاحب، انہوں نے اس پوری رپورٹ کو تفصیل سے شائع کیا ہے۔ انہی کی رپورٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ آپ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں اور سبھی لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ دوستو، تفصیل سے پوری خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ مشہور جرنلسٹ سمیع اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک عبرتناک ہندوتوادی واقعہ اور مسلمانوں سے 3 اہم ترین کاموں کی اپیل۔ یہ واقعہ ان مسلمانوں کے لیے عبرت کی ایک بڑی نشانی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھاجپائی راشٹرواد، RSS کی ہندو دیومالیت یا کسی اور طریقے سے ہندووانہ دیش بھکتی ثابت کر کے ہندوستان کے موجودہ حالات سے بچ جائیں گے۔ سمیع اللہ خان صاحب آگے لکھتے ہیں کہ پونے مہاراشٹر میں ایک مسلمان فوجی خاندان جس کے افراد نے ملک کی خدمت میں اپنی جانیں تک داؤں پر لگائی، اس خاندان کے گھر پر حال ہی میں ایک ہندوتوا ہجوم نے پولیس کی موجودگی میں آدھی رات کو چھاپا مار کر بنگلہ دیشی قرار دے دیا۔ جس خاندان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس نے بھارت کے اعلیٰ ترین اعزازوں میں سے ایک پرم ویر چکر حاصل کرنے والے ویر عبدالحمید کے ساتھ مل کر بھارت کی طرف سے لڑائی لڑی تھی۔ متاثرہ خاندان کے مطابق ان کے دادا پرم ویر چکر حاصل کرنے والے ویر عبدالحمید کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف لڑے تھے۔ چچا نے کارگل جنگ اور اقوام متحدہ کے مشنز میں حصہ لیا اور ایک اور فرد جنگ کا سابق فوجی ہے، لیکن پھر بھی انہیں اس طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واردات 26 جولائی 2025 کو پیش آئی جب ان کے گھر پر تقریباً 70-80 افراد کا ہجوم حملہ آور ہوا۔ شیخ خاندان جو اصل میں اتر پردیش کے پرتاپ گڑھ سے تعلق رکھتا ہے، پچھلے 55 سالوں سے پونے میں رہائش پذیر ہے۔ نواب علی شیخ نے بتایا کہ ان کے دادا نعیم اللہ شیخ نے 1965 کی پاکستان کے خلاف جنگ میں پرم ویر چکر حاصل کرنے والے مشہور بھارتی فوجی عبدالحمید کے ساتھ مل کر پاکستان سے لڑائی لڑی تھی اور چین کے ساتھ جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔ ان کے دادا کے چھوٹے بھائی صوبے دار سلیم بمبئی سیپرز میں تھے اور 1965 کے جنگجو تھے۔ ان کے چچا حکیم الدین نے کارگل جنگ میں حصہ لیا اور اقوام متحدہ کے انگولا مشن میں بھی بھارتی فوج کی نمائندگی کی۔ خاندان کے دیگر افراد بھی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں، جن میں ان کے دادا حولدار کے طور پر ریٹائر ہوئے اور دوسرے چچا صوبے دار میجر تھے جو 1965 اور 71 کی جنگوں میں لڑے۔ حکیم الدین 1982 میں بمبئی سیپرز میں شامل ہوئے، کارگل میں لڑے اور 2000 میں ریٹائر ہوئے۔ واقعے کی تفصیلات کے مطابق ہفتے کی رات تقریباً 11:30 بجے شیخ خاندان جس میں بچے، خواتین اور بزرگ شامل تھے، کچھ سو رہے تھے اور کچھ جاگ رہے تھے، اچانک دروازے پر زوردار دستک اور دھمکیوں کی آوازوں سے چونک اٹھا۔ باہر سے آوازیں آ رہی تھی کہ اگر دروازہ نہ کھولا تو توڑ دیا جائے گا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو تقریباً 70-80 افراد اندر گھس آئے۔ چند پولیس اہلکار باہر کھڑے خاموش تماشائی بنے رہے، نہ اندر آئے اور نہ ہی ہجوم کو روکا۔ ہجوم نے جارحانہ انداز میں گھر کے لوگوں سے آدھار کارڈز مانگے اور فرقہ وارانہ گالیاں دینا شروع کر دی۔ خاندان کے کچھ افراد نے جب ہجوم سے سوال کیا تو انہیں بنگلہ دیشی اور روہنگیا کہہ کر بتایا گیا کہ انہیں اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
خواتین اور بچے شدید خوف زدہ ہو گئے۔ گھر کے لوگوں نے ہجوم کا جنونی انداز اور پولیس کی خاموشی دیکھ کر جلدی سے اپنے شناختی دستاویزات دکھائے، لیکن ہندو ہجوم نے انہیں بھی جعلی قرار دے دیا۔ پھر اس انتہا پسند بھیڑ نے انہیں اور آدھار کارڈ جاری کرنے والے افسران کو پیٹنے کی دھمکی دی۔ یہ سب کچھ پونے پولیس کے سامنے ہو رہا تھا۔ پھر پولیس نے مرد افراد کو پولیس گاڑیوں میں بٹھایا اور ہندوتوا مجمع نے جے شری رام کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس خاندان کو رات 3 بجے تک حراست میں رکھا گیا۔ پولیس نے ان سے پوچھ تاچھ کی، دستاویزات چیک کیے اور کہا کہ صبح 11 بجے دوبارہ رپورٹ کریں، ورنہ انہیں بنگلہ دیشی قرار دے دیا جائے گا۔ یہ خطرناک اور خوفناک ہندوتوادی معاملہ پولیس کی نگرانی میں ایک ایسے خاندان کے ساتھ ہوا جس کے لوگوں نے ہمارے ملک بھارت کی فوج میں خدمات انجام دی۔ اگلے دن اس خاندان کو کئی بار بلایا گیا اور ان کے آبائی گاؤں اور مقامی پولیس اسٹیشن کے بارے میں پوچھا گیا اور آخر کار چھوڑ دیا گیا، لیکن ان کے آدھار کارڈ واپس نہیں کیے گئے۔ جب اس خاندان نے چندن نگر پولیس اسٹیشن میں FIR درج کرانے کی کوشش کی تو اسے درج نہیں کیا گیا اور ہندوتوادی بھیڑ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ متاثرہ خاندان کے ایک فرد نواب علی شیخ نے کہا کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پونے جیسے شہر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمارا خاندان اس ملک کی سرحدوں پر دشمنوں سے لوہا لیتا رہا اور آج ہمیں اپنی شہریت ثابت کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف عروج پذیر نفرت و دشمنی کی حقیقی صورتحال بیان کرتا ہے۔ وہ مسلمان جنہوں نے ملک کی حفاظت کے لیے فوجی خدمات انجام دی، ان کے گھرانے بھی جب بنگلہ دیشی اور روہنگیائی قرار دے کر شکار کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی مہاراشٹر کے پونے جیسے شہر میں، تو پھر آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھاجپا کی مطلوبہ دیش بھکتی یا RSS کی ہندو نوازی کر کے بچ جائیں گے، تو وہ کم از کم اب تو ہوش کے ناخن لے، ایمان کی دوا لے۔ مسلمانوں کی نجات صرف ایمانی نظریات سے وابستگی میں ہے۔ مومنین کو اس ملک میں اپنی جان، مال، ایمان، آبرو اور وقار کی حفاظت کے لیے در حقیقت ادخلوا فی السلم کافہ کی ضرورت ہے۔ نظریہ توحید پر ادنا سی مشکوک آمیزش کے خلاف بھی حساس ہونا ہوگا۔ ایسے راشٹرواد سے خود کو اور نسلوں کو بچانا ہوگا جو اللہ کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متصادم ہوں، اور مساجد کو اپنے بچوں کے ذریعے آباد کرنا ہوگا۔ پھر سماجی سطح پر مسلمانوں کا سب سے پہلا کام ہے کلمہ اسلام کی بنیاد پر اتحاد، پھر دوسرا کام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اتحاد، پھر تیسرا کام ہے امت کے عظیم ترین نظریے کے تناظر میں اتحاد۔ سمیع اللہ خان۔ ناظرین، یہ بھارت کے مشہور جرنلسٹ ہے جن کی رپورٹ ہم نے آپ کے ساتھ شائع کی ہے، سمیع اللہ خان صاحب۔ آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، بھارتی مسلمانوں کی نصرت و مدد فرمائے، جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، آمین۔ آپ سبھی دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔